الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دینی علوم سیکھنے اور اس سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، آج ہم دینی موضوع سے متعلق دینی ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑی باکمال شخصیت اور کثیر المطالعہ شخص اور ماہر و باکمال عالم دین مفتی پٹیل عبد الرحمن مصباحی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک موضوع، یعنی میری مراد اسلام اور اسلام کا نظام معیشت، اس موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کریں، اور حضرت سے اس موضوع سے متعلق ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے سامنے حضرت حاضر ہیں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم، دعائیں آپ کی صحت، آپ بخیر ہیں؟ حضرت جی الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، بخیر ہیں۔ حضرت اسلام کا نظام معیشت، اس موضوع سے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کرنی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ جی حضرت پہلے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ اسلامی نظام معیشت کو سمجھنے سے پہلے یہ جو معیشت ہے جسے اکانومی کہا جاتا ہے، تو یہ معیشت کیا چیز ہے اور معیشت کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑی اس پہ پہلے روشنی ڈال دیں آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ الذی یدہ علی الجماعہ والصلاة والسلام علی صاحب الشفاعہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والامانہ وعلی سائر اہل السنۃ والجماعہ۔ جی سید صاحب قبلہ، اپنے معیشت سے متعلق جو بات ارشاد فرمائی، تو جی بنیادی طور پر چونکہ ہمارا جی تعلق مذہب اسلام سے ہے، اور جی جی ہم ہماری شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش بالکل ہونی بالکل چاہیے حضرت۔ کہ حتی الامکان اس کی جی زندگی اسلام اور شریعت اسلام کی روشنی میں گزرے۔ تو جی بالکل۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، تو بنیادی طور پر یہ جاننا چاہیے کہ انسان بحیثیت انسان، اس کے لیے کچھ جی لوازمات ہیں۔ یہ کوئی پتھر کی طرح مخلوق نہیں ہے، یعنی جیسے ایک جی ہاں پتھر پڑا رہتا ہے کسی جگہ، نہ اسے کسی سانس کی ضرورت ہے، نہ کسی کھانے کی، نہ پینے کی، اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و جی تعالیٰ ہاں کی بہترین مخلوق ہے، بلکہ اسے اشرف المخلوقات فرمایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار بالکل۔ سے انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی کچھ ضروریات ہیں۔ مثلا اسے جی کھانے کی ضرورت درکار ہے، پینا بھی پڑتا ہے اسے، اس کے علاوہ جی سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جن کی انسانی زندگی کو ضرورت ہے، جن کے بغیر انسان کی بقا، انسان کے وجود کی بقا، اس کی زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں اور بالکل۔ ہماری شریعت چونکہ انسان کی ضرورتوں کا مکمل لحاظ کرتی ہے، جیسا ایک ماشاء اللہ انسان کو ہونا چاہیے اور جیسے ایک انسان کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے موافق اسلام ہمیں احکام عطا فرماتا ہے۔ ماشاء خود اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم انسان کو اس کی طاقت سے باہر کوئی حکم نہیں دیتے، جیسا ہم نے اس کو بہترین بنایا ہے ایسے اس کے لیے بہترین احکام ہم نے نازل فرمائے، اور ان تمام احکامات کے مجموعے کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے۔ سبحان ٹھیک ہے، اللہ سبحان تو یہ اللہ۔ ایک بنیادی بات ہے۔ جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہے، جی تو جیسے ایک انسان پانی کے بغیر نہیں چل سکتا مان لیں، یا جی ہوا کے بغیر نہیں چل سکتا، ایسے انسانی وجود کی بقا کے لیے معیشت بھی لازم ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ہو، انسانی زندگی بسر کر رہا ہو اور وہ مال سے بے نیاز ہو یا معاشی ضرورتوں سے بے نیاز ہو. کسی نہ کسی جی صورت میں اسے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت، معیشت کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، جی جی تو اس جہت سے معیشت ایک بہت اہم پہلو ہے. اور آپ اگر غور کریں اسلامی قوانین میں، تو جو مقاصد شرع بیان کیے گئے، جی یعنی وہ بڑے مقاصد جن کے لیے شریعت نے ہمیں جن پر خاص توجہ دلائی، بلکہ یوں کہا گیا کہ یہ شریعت کے مقاصد ہیں، یعنی ان چیزوں جی کے تحفظ کے لیے شرعی احکام ہوتے ہیں. جی 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 ان میں جہاں جان کا ذکر ہے، جہاں جی جی نسب کا ذکر ہے، جہاں عقل کا ذکر ہے، جی ہاں وہیں پر آپ کو ایک مال کا بھی ذکر نظر آئے گا. یعنی جو مقاصد خمسہ شرعیہ کہا جاتا ہے، جن کو جو 5 جی بڑے ہاں جی مقاصد کہا جاتا ہے، ان میں ایک بڑا مقصد شریعت کا یہ مال بھی ہے. جی ہاں اس کو بالکل. بالفاظ دیگر جدید اصطلاح میں مال کی جگہ آپ معیشت کہہ لیں یا اکانومی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. جی ماشاء اللہ ٹھیک بالکل ہے، صحیح. تو جی اس حیثیت سے ایک معیشت ہماری زندگی کا بہت لازمی حصہ ہے. جی جی یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، ذرا اس پہ توجہ کرنے جیسی ہے. وہ جی یہ ہے کہ چونکہ مغرب جو ہے جی اور مغربی تہذیب جو ہے، ان کے جی یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اصطلاحات کی بھرمار ہے. جی یعنی یوں سمجھیے جیسے لوجی اور ازم، جی کہ یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کوئی مصدر بنا رہے ہوں یا کوئی فعل بنا رہے ہوں. اتنے لوجی اور اتنے ازم آپ کو وہاں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی تو جی اکانومی کے حوالے سے مغرب کی کوئی خاص اصطلاح کی تعریف کرنا کہ مغرب چونکہ فلاں اصطلاح کو اکانومی کہتا ہے یا فلاں چیز کو معیشت کہتا ہے، یہ ایک بہت دشوار مرحلہ ہے. ہاں. ٹھیک ہے، اچھا حضرت تو ہوں، ممکن ہے کہ ان کی تعریفات مختلف ہوں اور یا جی ان کی اصطلاحات مختلف ہوں، لیکن ماحصل اس کا جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسانی زندگی کو مال کی ضرورت ہے اور اس کو ایک معاشی نظام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جی اب یہاں ایک بات میں اور جوڑ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ آگے بات کریں گے. وہ یہ کہ جی معاش کی ضرورت انفرادی طور پر تو ہے انسان کو. جی ٹھیک ہے، یہ بھی لازم ہے جی ہاں کہ ایک جی انسان ہاں بالکل اکیلا ہو تب بھی اسے معاش کی ضرورت ہے، ایک معیشت کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. لیکن یہ اہمیت اس کی 2 گنا 4 گنا بلکہ 10 گنا تب ہو جاتی ہے جب معیشت اجتماع سے متعلق ہو جائے اور ایک پوری انسانیت یا پوری قوم کے ساتھ معیشت جڑ جائے. جی جی تب بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایک انسان کی معیشت کی ضرورت، کمانے کی ضرورت، مال حاصل کرنے کا جنون دوسرے انسان کو تکلیف نہ دے، دوسرے جی کو جی نقصان نہ بالکل. پہنچائے. تو یہ جو جی جی حد بندیاں ہیں کہ کون سا انسان کہاں تک اپنی معاشی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، یہ ایک جی بہت جی بڑا سوال ہے جس کے لیے ایک نظام کی ضرورت پڑتی ہے. جی ہاں ماشاء اللہ جی بالکل آپ نے صحیح کہا حضرت. اچھا حضرت تو یہ بتائیے کہ آج دنیا میں یہ معیشت کے جو مختلف نظام ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، جی وہ کون کون سے ہیں یہ جو پائے جاتے ہیں آج دنیا میں؟ جی 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 اس میں دیکھیں، بنیادی طور پر میں ذرا اس پہ تفصیلی بات کرنا چاہوں گا. جی جی وہ یہ ہے کہ دنیا کی اگر آپ دیکھیں، دنیا کی موجودہ حالت کی بات کریں اور پچھلے ماضی قریب کی بات کریں، جی تو مجموعی حیثیت سے جو تبصرہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پچھلے 2000 سال میں جتنی نہیں بدلی تھی جی جی اتنی پچھلے 200 سال میں بدل چکی، اور پچھلے 200 سال میں اس میں جتنی تبدیلیاں اور انقلابات نہیں آئے اس سے جی زیادہ پچھلے 20 سال میں بدل چکی. بالکل بالکل. یہ بالکل ظاہر باہر اور بدیہی امر ہے جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، بالکل. تو اس جہت سے اگر آپ غور کریں تو پچھلے 200 سال میں جس تیزی سے انقلابات ہیں، انقلاب فرانس ہے، انقلاب روم ہے، انقلاب رشیا ہے، یا بعد کی جو معیشت کی تنظیمیں ہیں، مثلا وال اسٹریٹ کی تحریک کہہ لیجیے آپ، اور مارکسزم نے جو ایک جس کو کمیونزم بھی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، تو جی جی ان تمام انقلابات اور ان تمام جہتوں کی وجہ سے بہت سارے پہلو معیشت کے نئے سامنے آئے ہیں ہمارے. یعنی
جب انقلابات کا ایک آغاز ہوا ہے مغرب سے، جی جی یعنی 17ویں صدی کے بعد فرانس کا جو انقلاب ہے، جی یا برطانیہ کا جو گلوریس انقلاب جسے گلوریس ریولوشن کہا جاتا ہے، وہ جی 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 ان کے بعد یعنی باقاعدہ یہ سوچ سامنے آئی کہ ایک معاشی نظام، ایک معیشت کا سسٹم، ایک اکنامک سسٹم کیسا ہونا چاہیے. یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ جیسے جہاں اسلامی حکومتیں تھی تو وہاں اسلامی قانون چلتا تھا، جی ہاں یا جہاں غیر مسلم حکومتیں تھی وہاں غیر مسلم قانون چل جاتا تھا. یعنی معیشت کوئی الگ شعبہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جس پہ ریسرچ کر کے جی ہاں. ہلو 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 جی ہلو. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اب ٹھیک ہو گئی ہے، اب ٹھیک ہو. جی جی جی. ان انقلابات کے بعد کا جو مرحلہ تھا، وہاں جی انسان نے یہ محسوس کیا کہ اب ہم ہماری عقل سے کون سا قانون بنا سکتے ہیں. یعنی جی بادشاہتوں کے ظلم بڑھے، اور ایک جنگل کا قانون جب دنیا میں آیا تو انسان روٹی، کپڑا اور مکان، یہ بڑا مشہور نعرہ ہے جو عام طور سے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ جی روٹی ہمیں کہاں سے ملے گی، کپڑے کی ضرورتیں ہماری کہاں سے پوری ہوں گی، اور مکان، رہنے کی جگہ ہمیں کہاں سے ملے گی. اس بنیادی حق کے لیے، اور چونکہ یہ ایک انسان کا بنیادی حق بھی ہے کہ جب وہ جی انسان ہاں ہے تو اسے رہنے کی جگہ چاہیے، کھانے کی روٹی چاہیے، پہننے کو کپڑا چاہیے. تو یہ جو جی مختلف پھر نقطۂ نظر سامنے آئے کہ آئیں جی ہم آپ کی یہ 3 ضرورتیں پوری کرتے ہیں. کوئی اور مفکر کہہ رہا ہے ہمارا نظام آپ قبول کر لیں، ہم آپ کی یہ ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. اس میں دنیا نے مختلف نظام دیکھے پچھلے دو جی سو سال میں. اچھا. ٹھیک ہے، چونکہ جی معیشت بیسیکلی ہے تو انوالو پورے پرانے دور سے، یعنی اسلامی جی نظام میں بھی باقاعدہ ایک معاشی سسٹم ہے، لیکن الگ سے اس پر جو ریسرچ وغیرہ شروع ہوا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے تو ایڈم اسمتھ، اس نے ایک کتاب جی لکھی تھی ویلتھ آف نیشنز. اچھا اچھا. تب سے باقاعدہ یہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر گیا، اور پھر اس پہ تحقیقات کا آغاز ہوا، اور پھر باقاعدہ لمبی چوڑی بحثیں ہوئی. یہ 18ویں صدی کا بندہ ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، جی اب میں اس پہ آتا ہوں جو سوال ہوا ہے جی کہ نظام معیشت کون کون سے. تو پچھلے 200 سالہ انقلابات نے بہت سارے نظریے اس معاملے میں سامنے رکھے دنیا کے، مگر جو جی مشہور ترین نظریہ ہے وہ ایک جی کیپٹلزم ہے، جس کو جی جی اردو میں سرمایہ سرمایہ دار داری. نظام کہتے ہیں. جی. اور جی ایک ہے جو اس کے رد عمل میں سامنے آیا ہے، اس کو کمیونزم کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں جو مارکس کے ماننے والے اس کو مارکسزم، یعنی اس کا بانی جو مارکس ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہو مارکسزم بھی کہہ دیا جاتا ہے. اچھا. یہ بڑے 2 مشہور نظریے. اس کے بعد فی الحال نیو کیپٹلزم بھی آیا ہے. کچھ لوگوں اچھا نے، چونکہ کمیونزم یہ کیپٹلزم کے خلاف اٹھی ہوئی ایک تحریک کا نام ہے، تو ان کی چند اصطلاحات کو لے کر کہ بھئی اگر آپ کو کیپٹلزم کے اصول پر اعتراض ہے اور آپ کمیونزم کو اچھا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کمیونزم کے کچھ اصول اپنے اندر لے لیتے ہیں، کیپٹلزم کے کچھ جن میں آپ کو نقصان نظر آتا ہے ان کو حذف کر دیتے ہیں، اور دونوں کو ملا کے ایک نیا کیپٹلزم بنا لیتے ہیں. اچھا اس اچھا. حیثیت سے ایک نیو کیپٹلزم بھی آج کل سننے میں آتی ہے اس کی اصطلاح. بنیادی طور پر یہ 2 ہیں مشہور ترین، جی کیپٹلزم جی. اور کمیونزم. ٹھیک ہے، اچھا اچھا. سرمایہ دارانہ معیشت اور اشتراکیت جس کو اردو میں کہتے ہیں، جی کمیونزم کا. اشتراکیت کہتے ہیں کمیونزم کو. جی. جی. اچھا اب تو ان میں جو حضرت یہ کہ تفصیلات ہیں وہ بھی جی جی تو اس میں یہ ہے کہ جو آج کل سرمایہ دارانہ نظام یہ آج بڑے پیمانے پہ یہ رائج ہے، اور بڑے جی پیمانے جی پہ جی ہر جگہ ہم اس کے ماننے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کو بڑی تعداد میں ہم پاتے ہیں. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی تھوڑی مختصر وضاحت فرما دیں، اور اس کی مختصر تاریخ جی اگر ہو، اور کچھ چند اس کے فنڈامنٹل چیزیں، بنیادی اصول، جی جی اس کے بارے جی. میں کچھ ارشاد فرمائیں. اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا جی کہ کیپٹلزم اور کمیونزم، ٹھیک ہے، جی جب آپ اس کی تھوڑی سی تاریخ میں جائیں گے
تو خود بخود اس کے خد و خال سامنے آتے نظر آئیں گے آپ کو. اچھا اچھا. یعنی یوں سمجھیے اس کو کہ جیسے وہ ہمارا بڑا مشہور جو قاعدہ ہے، بلکہ یہ فلسفے کا بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو رفع الاشیاء بازدادی. بے ازداد. ہاں. تو جب آپ کمیونزم کو پڑھتے ہیں یا کمیونزم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ایک بڑا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک نظام معیشت موجود تھا کیپٹلزم کے نام سے، سرمایہ داری کے نام سے، تو پھر کمیونزم کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں آخر اس نظریے کو پروموٹ، کیوں آخر اس کے لیے جد و جہد کی گئی، اور کیوں اس پر کوشش کی گئی، محنت کی گئی، اور ایک انقلابی جی. فضا قائم کی گئی؟ ہاں. بنیادی طور پہ دیکھیں، مغرب جو ہے 16ویں صدی کے بعد جو روشن خیالی کا دور شروع ہوا ہے جی کے بعد، جی 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 اس میں مغرب مذہب مخالف جب کھڑا ہوا ہے، یہ بات جی بہت اہم ہے، ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا. جی 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 کیونکہ جتنے نظام ہیں نا مغرب کے، چاہے اس کا سیاسی جی. سسٹم ہو، چاہے اس کا معاشی ہوں. سسٹم ہو، یا کوئی اور ہوں. سسٹم ہو، وہاں یہ بنیادی فکر آپ کو نظر آئے گی. وہ کیا ہے؟ ہوں. جب نشت ثانیہ کے بعد روشن خیالی کا دور مغرب میں شروع ہوا ہے تو انہوں نے ایک مذہب کے مخالف، چونکہ بنیادی طور پہ یہ دور شروع ہوا تھا، ہوں. تو انہوں نے ایک کانسیپٹ کھڑا کیا کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے. جی آزادی انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. جی نہ اس پر مذہب کوئی پابندی لگا سکتا ہے، نہ جی معاشرہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے، نہ اخلاقی اصولوں سے اس کو پابند کیا جا سکتا ہے، نہ کسی جی مذہبی نظریے کے تحت اس کو پابند کیا جا سکتا ہے، نہ سیاسی جی اصولوں کے تحت یہ پابند ہونا چاہیے. یعنی انسان بحیثیت انسان اس کو آزاد ہونا چاہیے. یہ ہے وہ بنیادی فکر جو مغرب میں پروان چڑھی. اور جب یہ فکر معیشت میں داخل ہوئی تو جو بات جی میں نے جی جی پہلے عرض کی، جی بڑا سوال تب کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک کی آزادی دوسرے کی سلب آزادی کا سبب بن جائے، دوسرے جی کے جی نقصان کا سبب بن جائے. تو جی بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ آزادی آپ کو حاصل ہے، کیپٹلزم بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ کیپٹلزم نام ہے، آپ اس کی بہت پیچیدہ اصطلاحات میں ماں حاصل جو نکالیں گے وہ یہ نکلتا ہے، جو ایک بڑے اس مغرب کے اکونومسٹ نے اس کو سادہ لفظوں میں یوں بیان کیا ہے جی کہ چونکہ دنیا کے وسائل محدود ہیں، جی 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 آپ کا گیس محدود ہے، پیٹرول محدود ہے، پانی محدود ہے، ایک لمٹ میں ہے. ایسا نہیں کہ یہ سب چیزیں انلمیٹڈ ہے. مثلا اگر آپ پانی کو خراب کریں گے تو اچھا پانی جو ہے وہ لمیٹڈ رہ جاتا ہے پھر آپ کے پاس. اگر آپ جی پیٹرول اور گیس کا مس یوز کریں گے تو یہ وسائل پھر کم ہوتے جائیں گے اور ممکن ہے کبھی ختم ہو جائیں. جی ٹھیک ہے؟ تو وسائل محدود ہیں، محدود وسائل کے ذریعے لامحدود خواہشات کو حاصل کرنے کا نام کیپٹلزم. یہ اچھا معیشت کا بنیادی تصور انہوں نے رکھا. اچھا اچھا. شاید حضرت کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی حضرت. جی مثلا ایک آدمی ہے جو کمانا چاہتا ہے، جی لیکن جب وہ اسلام سے پوچھے گا یا شریعت سے پوچھے گا تو اس کے لیے کچھ قانون ہوں گے جی ہاں کہ جی آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے، مال اس طرح سے کمانا ہے، اس طرح سے نہیں کمانا ہے. جی لیکن اس کے مقابل کیپٹلزم میں چونکہ اس کی بنیاد آزادی ہے، جی ہاں لہذا یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. ایک انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یا اپنا نفع کمانے کے لیے یا معاشی طور پر مستحکم ہونے کے لیے یا امیر سے امیر تر ہونے کے لیے جس طریقے سے بھی لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر سکتا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے، جائز ہے. اچھا اچھا یہ ہے وہ بنیاد جو کیپٹلزم ہے. اچھا. لہذا یہ جو کیپٹلزم دنیا میں 16ویں 17ویں صدی کے بعد عروج پانا شروع ہوا جی تو اس سے سیاسی طاقتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ جب نفع کی کوئی حدود ہی نہیں ہے تو سارے نفع ہم حاصل کر لیتے ہیں، باقی غریب لوگوں کو، متوسط طبقے کو جہاں جا کے مرنا ہے مرے. جی اور اس پر جواباً جب یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی آدھی معیشت 5 لوگوں کے درمیان محدود ہو اور باقی دنیا بھوکی مر رہی ہو، تو اس کے پاس اس کا سادہ سا جواب یہ دے دیا جائے گا کہ آزادی ہے.
آپ کما سکتے ہیں، آپ بھی کما لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. یہ چیز ہے. جب اس کے تحت ظلم کا ایک بازار گرم ہوا 17ویں صدی 18ویں صدی میں، اس کے بعد جو ریولوشن آئی ہے، روس، انقلاب روس، رشین ریولوشن، جہاں مارکس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک ریولوشن کھڑی کی کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم ایسے کیپٹلزم کو نہیں مانتے جو امیر کو امیر کر رہا ہو، غریب کو اس کے حقوق نہ دے رہا ہو، مزدور کو اس کی مزدوری نہ مل رہی ہو، مزدور محنت کر رہا ہو اور سرمایہ دار ڈبل پیسے کما رہا ہو. ایسا نظام ہم نہیں مانتے، برابری کا نظام ہمیں چاہیے. تو اس کے رد عمل میں، کیپٹلزم کے رد عمل میں کمیونزم سامنے آیا ہے. یہ دونوں باتیں بالکل میں نے واضح طور پر عرض کر دی. اب یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیپٹلزم کے حامی نہیں ہیں یا ہم کیپٹلزم کے مخالف ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کمیونزم کے حامی ہیں یا کمیونزم ہم پسند کرتے ہیں یا کمیونزم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیپٹلزم کو پسند نہیں کرتے، ہم کیپٹلزم کے حامی نہیں ہیں، بیک وقت ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کمیونزم کے بھی حامی نہیں ہیں، بلکہ ہم خالص اسلامی معیشت کے حامی بھی ہیں، اس کے داعی بھی. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ بنیادی بات جو کیپٹلزم کی تاریخ کے حوالے سے کی جا سکتی ہے. تو یہ حضرت اس کے بنیادی چیزیں اس میں کیا ہے؟ جیسے میرے خیال سے کیپٹلزم میں بنیادی عنصر یہ سود کا نظام، سودی نظام، اس کا بڑا عمل دخل ہے کیپٹلزم کے اندر. تھوڑی اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیں کہ جی. تو یہ سودی نظام جو ہے کہ اس کے نقصانات جی کیا اس کیا کو جی 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 کیپٹلزم کی جب آپ بیسکلی بات کریں گے نا تو اس کے کچھ اصول بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ یہ چلتا کیسے ہے، کن بنیادوں پہ اس اتنے بڑے معاشی نظام کو چلایا جاتا ہے. جی یعنی آپ ذرا غور کریں نا کہ ایک نظام ہے جو 16ویں 17ویں صدی میں شروع ہوتا ہے، 2 صدیوں تک دنیا میں حاوی رہتا ہے. اس کے بعد ایک انقلاب آتا ہے رشیا کا، مارکس اور اس کے ساتھیوں کا، جو باقاعدہ اس کے مقابل ایک نظام کی بات کرتا ہے. اس کے بعد یہ کیپٹلزم باقاعدہ 2 عظیم جنگوں کے بعد کمیونزم کو مات دے دیتا ہے، اور فی زمانہ جو موجودہ دنیا ہے اس کے بڑے حصے میں کیپٹلزم کسی نہ کسی صورت میں، یعنی یا تو مکمل صورت میں جیسا کہ امریکہ، اٹلی، انگلینڈ، ان ممالک کو باقاعدہ کیپٹلزم کا فی الحال نمائندہ قرار دیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ پوری دنیا کے اکثر علاقوں میں اپنی آدھی ادھوری یا کسی بھی ایک شکل میں کیپٹلزم موجود ہے. تو 4 صدیوں تک محیط ایک نظام جو ہے، اور وہ بھی جب اس کے خلاف اتنی منظم بغاوت ہونے کے بعد کمیونزم کو اس نے سمیٹ کے رکھ دیا رشیا اور چائنا جیسے 2-3 ملکوں میں، تو آخر کوئی تو اس کا بیس ہے جس پہ یہ چل رہے ہیں، کوئی تو چیز ہے کہ جس پہ یہ اتنے بڑے نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس سوال کو جب یہ سوال سامنے آتا ہے تو بیس کیا ہے ان کا، ذرا اس پہ آپ غور کریں گے تو سرمایہ داری بنیادی طور پہ چلتی ہے سود اور ربا کے نظام پہ. سود ان کی بنیادی کمائی ہے. ٹھیک ہے. یہاں آپ کو اگر اقبال کے بارے میں آپ غور کریں تو اقبال نے ایک پوری نظم لکھی ہے لینن کے حوالے سے، لینن کے ٹائٹل کے ساتھ، جہاں سرمایہ داری پہ بہت کھل کے اقبال نے تبصرہ کیا ہے. اس کے علاوہ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی زبان سے جو اقبال نے بات کروائی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. خیر اس طرف ابھی جانا نہیں ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی تو انشاءاللہ بات کریں گے کہ اقبال کا سرمایہ داری کے بارے میں کیا نظریہ ہے. ٹھیک ہے. بیس کیا ہے اس کا؟ سود ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے نا اضعافا مضاعفہ. تو چونکہ یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام، اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ خاص طبقے کو
طاقتور بنانے کا والا نظام ہے. جی ہاں. تو ان کے ذریعے ایسی کوششیں ہوتی ہیں کہ مال سمٹ کر ہمارے پاس آتا بھی رہے اور لوگ بڑے پیمانے پر مخالفت کے لیے کبھی آمادہ بھی نہ ہو. جی. اس کے لیے ایک سود و ربا کا نظام یہ ان کا بیز ہے اور ایک بنیاد ہے ان کی. اچھا. مثلا ذرا توجہ کیجئے گا تو بینکنگ سسٹم آپ دیکھ لیں. جی. دنیا بھر کا رائج بینکنگ سسٹم جی. آپ سے جب آپ کو سود دیتا ہے جی. تو کم شرح پہ ملتا ہے اور جب وہ سود لیتا ہے آپ سے تو اس کی شرح جی. زیادہ ہوتی ہے. جی. کم جی. از کم 2 سے 3% تک اس میں فرق آتا ہے. جی. اب بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان جو مڈل کلاس سے تعلق رکھ رہا ہے یا غربت سے جس کا تعلق ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جی مجھے جی. بینک سے موقع پر لون مل جا رہی ہے. لون مل جا رہی ہے. چھوٹی موٹی 10-15 ہزار کی لون پہ غریب خوش ہے. جی. گاڑی کی لون مل جا رہی ہے. اس کے علاوہ متوسط طبقہ بزنس لون پہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اتنا قرضہ کون دیتا ہے آج کل 5-10 لاکھ روپے چھوٹا موٹا بزنس کھڑا کر لیں گے وہ بھی خوش ہے. اور جو بڑے طبقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا جو مکان کا سوال کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ ہوم لون مل جاتی ہے. جی. تو ایک طرف تو یہ خوش ہو جاتے ہیں لوگ اس بینکنگ سسٹم کے ذریعے. دوسری طرف سرمایہ دار کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کن کو کیا فائدہ ہے؟ سرمایہ سرکولیٹ بھی کر رہا ہے انویسٹمنٹ بھی ہو رہا ہے آپ کا اور انویسٹمنٹ پہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ 2% یا 3% کا جو گیپ ہے وہ آپ کو فری میں گفٹ کر کے گھر جاتا ہے وہ غریب. جی بالکل بالکل. یہ ہے وہ بنیاد جس کی وجہ سے سرمایہ داری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اچھا. جی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے فرمائیں. جی. اب اس کے بعد آپ ذرا پیچھے جائیں گے تو یہاں ایک پیپر کرنسی کا بھی بڑا رول ہے سرمایہ دار نظام کو آگے رکھنے میں. جی. لیکن وہ چونکہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے تو اس پہ بات الگ سے ہو سکتی ہے. ایک اور اصول سود کے علاوہ میں ذرا آپ کے سامنے واضح کر دوں. جی. یہ ہے ارتکاز سرمایہ. جی. یعنی کسی بھی نظام کے خلاف جب آپ کو کوئی بات رکھنی ہو یا کوئی منظم تحریک چلانی ہو تو اس میں آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب سرمایہ داری کو خوش کر دیا جائے کہ بھائی آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں ہم ایسا نظام کریٹ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے آپ مالدار سے مالدار تر ہوتے ہی جائیں گے روزانہ سرمایہ سمٹ کے آپ کی گود میں آتا ہی رہے گا آپ کیوں فکر مند ہے. تو یہ جو ایک ایلیٹ کلاس ایک اوپر کا طبقہ ایک مالدار طبقہ آپ دیکھیں نا دنیا میں فی الحال موجودہ دنیا کی آپ بات کریں جی. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے 8 سے 10 لوگ یعنی ٹاپ 10 مالدار جن کو آپ کہہ سکتے ہیں آدھی دنیا کے پاس جتنے وسائل نہیں ہیں اس سے زیادہ وسائل وہ لے کے بیٹھے ہوئے. جی جی بالکل. بل گیٹس کی دولت کا کوئی اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. ہمارے یہاں کے جو سرمایہ دار ہیں عظیم پریم جی ہو گئے یا امبانی ہو گئے یا اڈانی ہو گئے کوئی اندازہ نہیں ان کی دولتوں کا. جی. تو یہ جو سرمایہ داری کا دوسرا جو بنیاد ہے دوسرا ستون بنیادی ہے وہ کیا ہے وہ ہے ارتکاز سرمایہ. یہ سرمایہ کو سمیٹتے ہیں. کب تک سمیٹتے ہیں؟ جب تک اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی. جی. اور جیسے ہی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آپ نے ارتکاز کیا تھا 10 روپے میں اور آپ برآمد جب کریں گے باہر نکالیں گے جب اس کو آپ ایکسپورٹ کریں گے جی. تو 100 روپے کا کریں گے کیونکہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. جی ہاں. یہ ہے جو دوسرا بنیادی ستون سرمایہ دار نظام کا ایک تو سود اور دوسرا ہے ارتکاز. جی. جی. ٹھیک ہے. اور جی. اس کے علاوہ ایک تیسرا اس کا بڑا اہم جو رکن ہے وہ کیا ہے جی. یہ اپنی معیشت کو غیر محدود منافع دیتا ہے. یعنی جو اس کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں یا جو اس میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں وہ غیر محدود نفع کی بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی مطلب نہیں کوئی کہاں مر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں ان لمیٹیڈ پروفٹ چاہیے.
ٹھیک ہے، یہ حاصل کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے انہوں نے 2-3 راستے وضع کیے ہیں۔ ایک تو میں نے جو سود کی بات کر دی، جی دوسرا جی ہے قمار، جی ہمارے اردو میں یا اسلامی اصطلاحات میں قمار، اور عام جوا الفاظ میں کہیں تو آپ جوا کہہ لیجئے اس کو۔ جی جی اس میں کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ دیکھیں، ایک ان کا اصول کیا ہے؟ سود۔ جی یہ پورا سسٹم چلاتا کون ہے؟ بینکنگ سسٹم اس پورے سود کے نظام کو رائج رکھتا ہے مارکیٹ میں۔ جی دوسری چیز جو ان کے بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کا سبب ہے وہ ہے جوا، قمار۔ اس کو کون بیس کرتا ہے؟ یہ ہے وہ پورا شیئر مارکیٹ، یہ وہ اچھا پورا انشورنس مارکیٹ جو اس کو بیک کرتے ہیں۔ یعنی یہاں آ کر بندہ ایک طرح کا جوا کھیلتا ہے۔ کس طرح؟ آپ شیئر خریدتے ہیں، مارکیٹ اپ ہوگا تو آپ کو نفع ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن ہوگا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے کہ آپ ایک جوا کے پتے لگا رہے ہو۔ جی ایسے ہی آپ اس میں چلے جائیں، انشورنس کمپنیز میں بڑے پیمانے پر جوا ہے یہ۔ آپ قسطیں اگر بھر دیتے ہیں تو قسطیں جی مکمل ہونے کے بعد آپ کو اتنا ریفنڈ ہم کریں گے، اور جی نہیں بھر پا رہے ہیں تو اتنا ہم آپ کا جو کچھ انویسٹ ہوا ہے وہ رکھ لیں گے۔ ہاں، تو گویا کہ آپ کو ایک تکا کھیلنا ہے، ایک جوا کا پتا کھیلنا ہے، صحیح گرا، صحیح جا کے تکا لگ گیا تو آپ کو پیسے ریفنڈ ہوں گے، اور وہ تکا ناکام رہا، پتے آپ کے صحیح نہیں نکلے، آپ قسطیں نہیں بھر پائے تو پیسے گئے آپ کے۔ یہ ہے وہ بیس جس کی بنیاد پر سرمایہ داری چلتی ہے۔ جی اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں مذہب اسلام ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا، بلکہ مذہب اسلام ایسی چیزوں کا ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جن میں جن کے ذریعے سے غریب طبقہ ہو، مڈل طبقہ ہو، مالدار طبقہ ہو، سب کا خیال اس میں رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت پھر اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور ادھر مذہب اسلام کا اسلامی نظام معیشت، ان دونوں کے درمیان پھر اختلاف کیا ہے، اور پھر یہ اختلاف کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں بنیادی ہیں۔ جب کیپٹلزم کی بات ہو یا کمیونزم کی بات ہو یا دنیا کے کسی بھی معاشی نظام کی بات ہو، اور جب آپ اس پہ تنقید کریں، جب آپ یہ جی کہیں کہ یہ انسانیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ کامیاب معاشی نظام نہیں ہے، یہ ایک طبقات پیدا کرنے والا سسٹم ہے، یہ غریب کو غریب بنانے والا، امیر کو امیر تر کرنے والا سسٹم ہے، تو اگلا سوال جی یقینی طور پر یہ آتا ہے کہ پھر آپ کوئی ایسا سسٹم بتائیں، جی جی آپ کوئی ایسا نظام لا کے رکھیں ہمارے سامنے، آپ کوئی ایسی جی رہنمائی کریں جس سے ہم بہتر نظام لے سکیں، ایک بہتر معیشت تیار کر سکیں۔ جی بالکل بحمداللہ، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری شریعت نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ بالکل ماشاء اللہ۔ وہ اگر نظام عبادت ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین، جی وہ اگر ہمیں رہائش اور کھانے پینے کے طریقے سکھاتا ہے، تو اتنی بڑی ضرورت کو اسلام نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ مقاصد شرع میں سے کہ ہم تمہیں معاشی سسٹم دیں گے، ایک ہم جی جی تمہیں نظام بالکل دیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ جی ٹھیک ہے، جی تو جو بنیادی سوال بنتا ہے وہ کیا ہے کہ دنیا 200 سال، 250 سال، 300 سال پہلے چلی تھی اس سوال کو لے کے کہ روٹی، کپڑا، مکان، جی ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں اسے ملنی چاہیے۔ اس شروعات کے بعد دنیا نے کیپٹلزم کو آزمایا، کمیونزم کو آزمایا، کمیونزم کے بعد پھر کیپٹلزم غالب ہوا، اب نیو کیپٹلزم میں جی رہے ہیں۔ جی اگر جی چار نظام اپنانے اور تبدیل کرنے کے بعد بھی انسانیت وہیں کھڑی ہے، اور آج بھی نعرہ وہی ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اور آج بھی آدھی دنیا ان 3 بنیادی حقوق کے بغیر زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، تو پھر سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیپٹلزم کامیاب ہے یا ناکام ہے، کمیونزم کامیاب ہے یا جی ناکام ہے۔ اور یہ بالکل بالکل صورتحال جو موجودہ ہماری دنیا کی ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ سارے نظام ناکام ہیں، ان کے مقابل کوئی نظام ہونا چاہیے۔ جی جی وہ نظام کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم دنیا کو انتہائی محبت کے ساتھ
انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ نے تمہارے لیے ایک بہترین نظام معیشت نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، میں ذرا کمپیر کر دیتا ہوں جی جی بالکل تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جی کیپٹلزم نے کیا کیا؟ سود، ربا، قمار اور ارتکاز، اس پر اپنی بنیاد رکھ دی۔ یہ ہے اس کے بنیادی اصول، اور اس کے پیچھے فکر کون سی کارگر ہے وہ میں نے پہلے عرض کیا، آزادی جی والی فکر، کہ کوئی جی انسان پابند نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی جی اس آزادی والی فکر نے یہ 4 ستون فراہم کیے اور اس پر پھر ایک معاشی سسٹم کھڑا ہے آج۔ اس کے بالمقابل جب آپ ایک اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی آزادی کا عنصر نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اس کے لیے نظام بنانے والا کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں اسلامی نقطۂ نظر سے جب یہ پوچھا جائے کہ اس نظام کو بیک کون کرتا ہے، یہ نظام کیسے چلتا ہے، اس کا اصل بنیاد وضع کرنے والا کون ہے اس کی، تو ہم کہیں گے کہ اصل رزق کی تقسیم فرمانے والا ہمارا رب ہے۔ جی بے شک۔ اور جو رزق کی تقسیم فرمانے والا ہے، اب اس کے اصول کے مطابق اگر اس رزق کو دنیا میں چلایا جائے تو ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی فرق معلوم ہو گیا کہ یہاں آزادی ہے اور یہاں ایک ایسا حقیقی، ایک ایسی ذات مانی جا رہی ہے کہ جو سارے رزق کا مرجع، جس کو رزاق کہا جائے، جی جس جی کو رب العالمین کہا جائے۔ تو اگر آپ شروعات میں سورہ فاتحہ ہی پہ غور کریں تو رب العالمین کا ایک اشارہ یہ بھی ہے جی کہ جب اسے رب کہا جائے اور بالکل شروعاتی قرآن کی پہلے چند جملوں میں یہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں معیشت کے لیے، معاشی نظام کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب بہترین نظام عطا فرمانے والا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، بے شک بے یہ شک۔ ہو گئی بات۔ تو یہ جو سوچ کے پیچھے، یعنی اصول کے پیچھے کون سی فکر کار فرما ہے، اس پر ایک وضاحت ہو گئی۔ دوسری بات ذرا دیکھیں، وہاں سود پہ بنیاد ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ سود رائج کریں گے، اگر آپ سودی نظام رائج کریں گے، اگر آپ ربا کو فروغ دیں گے تو آپ یقیناً امیر اور غریب کے بیچ کے فاصلے کو بڑھائیں گے۔ بے شک۔ کیسے بڑھائیں گے؟ اسی 3% یا 2% کے ذریعے جی جو دونوں کے قرضوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب اس سے ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سیدھے قیامت والے دن، بلکہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا۔ جی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے انہیں جی چھو کے باولا کر دیا۔ یہ باولا کرنے والی کیفیت ذرا توجہ طلب ہے۔ جی آپ سود کھانے والے لینڈ لارڈز کو دیکھیں، ان جاگیرداروں کو دیکھیں ذرا، یہ ایک کمزور، غریب، نادار شخص کی کمزوری، مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں سود کے نام پہ، پیٹ نہیں بھرتا۔ یعنی جیسے شیطان نے ان کو چھو کے باولا کر دیا ہے کہ ایک زمین ہڑپ کی دوسری، دوسری ہڑپ کی تیسری، چوتھی، پانچویں۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے بھی تو ربا کی طرح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہاں قرآن کا ایک انداز بڑا عجیب ہے، علامہ بیضاوی نے بڑی عجیب بات کی ہے یہاں پہ جو توجہ طلب ہے، چونکہ ایک مذہبی بحث بھی ہے تو جی یہ جی میں اس حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور کسی کو یہ نہ ہو کہ چونکہ ایڈم اسمتھ نے ایک نظام کی بنیاد ڈالی پھر مسلمانوں نے سوچنا شروع کیا کہ نظام معیشت کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے علامہ بیضاوی، امام رازی، امام غزالی اقتصادی موضوعات پر تفصیل سے کلام کر چکے ہیں بہت عرصے قبل۔
یہی وجہ ہے بہت کہ عرصے کیپٹلزم جی کے عروج پانے تک ہمارا نظام دنیا بھر میں رائج تھا. جی ٹھیک ہے. یہاں اللہ بیضاوی نے ایک بڑی اچھی بڑی کمال کی بات لکھی. آپ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سود نہ لو تو انہوں نے تو یہ نہ کہا تھا کہ بھائی سود بھی تو بے کی طرح ہے, سود بھی تو تجارت کی طرح ہے. لیکن قرآن نے جب ان کا جملہ نقل کیا تو کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا, بے بھی تو ربا کی طرح ہے. یعنی وہ سود لینے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں اور اتنے اعتماد سے وہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں, سود کے بغیر تو ہماری معیشت چل کیسے سکتی ہے, کہ اب گویا کہ جی تجارت دوسرے درجے کی ہے اور بے پہلے نمبر کا دھندا ہے, جی ربا جی پہلے نمبر کا دھندا ہے. جی یہ ہو گیا. یہ ہے وہ بنیادی تصور جو کیپٹلزم میں آج عروج پا گیا. جی اب آپ آج کسی سے بات کریں کہ جی آپ سود سے پاک معیشت لے آئیں, آپ ربا سے پاک کوئی معاشی نظام کی بات کریں, تو وہ بالکل حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے سود کے بغیر دنیا چل سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. اور اس سوال جی سے بالکل اسلام بہت پہلے اسلام مقابلہ کر چکا ہے, اور اس کے بعد ہم نے 1500 سالہ عرصے تک ایک غیر سودی نظام, ایک غیر ربا سے پاک نظام ہم نے چلا کر دکھایا دنیا کے سامنے. جی بالکل آج بھی امیر اور غریب کا فرق مٹانا ہو تو ربا سے پاک معاشرہ آپ کو قائم کرنا پڑے گا. اچھا, اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ قرض اس کا متبادل ہے, قرض حسنہ اس کا متبادل ہے. اور بھی فقہی کتابوں میں اس کی مزید صورتیں ہیں جس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. چونکہ وقت بڑا زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے میں اس گوشے کو نہیں لے رہا ہوں ابھی. یہ ایک ویسے مستقل یہ سوال ہے کہ بھائی اگر سود نہیں جی لیتے یا سودی جی معیشت نہیں قائم رکھتے تو پھر ہم اس خلا کو کیسے پر کریں گے. تو یہ بڑا پرانا سوال ہے, اس کے لمبی تفصیلات کے ساتھ فقہاء نے اس پہ بحثیں کی. جی 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 ہاں بڑی لمبی بحث ہے. ٹھیک ویسے ہے, قرض یہ ہو گئی حسنہ پہلے جی اصول کی بات. جی 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 تو آپ قرض سوال ارشاد حسنہ, فرمائیں. ہاں قرض حسنہ, اس کا جو کانسیپٹ جو شریعت نے دیا ہے یہ بڑا انوکھا. تھوڑی اس پر رہنمائی کر دیں, روشنی ڈال دیں تھوڑی اس پر, بہت زیادہ نہیں, وقت چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے. قرض حسنہ کا یہ میں شریعت نے اس کو کیا کانسیپٹ کسی دیا؟ موقع پر کے لیے مؤخر کرنا چاہوں گا بڑی معذرت جی کے ساتھ. صرف اتنا جی کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض دینے کی اتنی برکت ہے کہ جو رقم اس نے قرض دی ہے, جی جی جتنے دن تک قرض لینے والے کی ملکیت میں, یعنی جب تک وہ واپس نہیں کرتا, ہر دن جی اسے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹھیک ہے. کتنا بڑا رہی انعام ہے بات جو اللہ کے کہ رسول نے اگر عطا کیا. سود کا خوف نہیں ہوگا تو یہ لوٹائیں گے کیسے؟ جی یہاں بھی ایک حد بندی کر دی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر سود اس کا, مگر قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. تو یہ جی کام انسان کے لیے عبرت ہے نا کہ جب شہید کا نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کے قرضے لے لے کے کھا جائیں گے تو کہاں جائیں گے. جی 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 دونوں بالکل. طرف سے حد بندی کر دی گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک جی جی مختصر سی بات تھی جو اس پہ میں نے عرض کر دی. جو بات میں آگے کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ پہلے اصول کی سود کی بات تھی, جی ہم نے غیر سودی نظام رکھا ہے. جی یعنی وہ پہلی ایک آزادی جو اس کے پیچھے کار فرما ہے, اور ہمارے یہاں ایک تصور الہ ہے. اس کے جی بعد ہاں آپ جی ہاں اصول پہ آئیں گے تو پہلا ان کا اصول سود ہے, ہم غیر سودی معیشت کی بات کرتے ہیں. جی جی پھر آپ آگے چلیں تو ان کا ایک اصول ارتکاز سرمایہ ہے کہ سرمایہ کو سمیٹ کے لانا ہے. کیوں جی سمیٹ کے لانا ہے؟ تاکہ موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے. جی اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جی اس ارتکاز کا خاتمہ کرتے ہیں. جی جی حضرت جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ارتکاز کی بات نہیں کرتے. جی بنیادی طور پہ اسلامی معیشت ارتکاز کے خلاف ہے. جی اب یہ ارتکاز کا دعویٰ چاہے اکانومی کیپٹلزم کر رہا ہو چاہے کمیونزم کر رہا ہو, ہم اس سے مطلب نہیں. جی ٹھیک ہے, ارتکاز کے ہم کس طرح خلاف ہے, ذرا اس کو تفصیل سے اسلامی احکام میں سمجھنا چاہیے. جی جب آپ اسلامی احکام پہ غور کریں تو بنیاد کیا ہے اس کی؟ کئی لا یکون ما افاء اللہ والی آیت میں جو فے کے بارے میں بات ہوئی, وہاں ایک اصول بیان کیا ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ان مالوں کو تقسیم کیا جائے تاکہ دولت سمٹ کر تمہارے مالداروں کے بیچ نہ رہ جائے. سبحان اللہ. یعنی اسلام کیا چاہتا ہے؟ سرکولیشن آف دی
منی، پیسہ سرکولیٹ جی کرنا چاہیے، جی جی وسائل سرکولیٹ کرنے چاہیے، کیونکہ جی اگر یہ محدود ہو گئے نیچے مہنگائی بڑھ جائے گی، جیسا کہ آپ کیپٹلزم میں آج دیکھ جی رہے ہیں۔ دو جی سو جی سال جی پہلے جن چیزوں کی قیمتیں 20 درجے کم بھی نہیں تھی، آج اس کی قیمتیں 40 گنا بڑھ چکی ہیں۔ کیوں؟ جی یہ اسی ارتکاز کا نتیجہ، اسی سود کا نتیجہ، اسی شیطان کے چھو کر باولا کر دینے کا نتیجہ ہے کہ انتہائی پروفٹ کمانے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے نیچے غریب اور نادار طبقے بھی رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ارتکاز کو کیسے ختم کیا اسلام نے؟ اسلام آپ پر ٹیکس نہیں ڈالتا، انکم پر ٹیکس نہیں ڈالتا آپ کی کبھی۔ جی کیپٹلزم موجودہ آپ کی انکم پہ ٹیکس ڈالتا ہے، جی یعنی آپ جو کما رہے ہیں اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، آپ جو پانی پی رہے ہیں جی اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، آپ مکان بنا کے رہ تو رہے ہیں، ملکیت بھی آپ کی ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے علاقے میں پڑتا ہے اس کا آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ جی اور ٹیکس کی حدود یعنی شرح کتنی ہے، آپ حیران ہو جائیں، 15%، 20%، 28% تک ٹیکس کی شرح ہے۔ جی یعنی ایک آدمی 100 روپے کمانے کے اندر 28 روپے اگر وہ کمانے کا ٹیکس بھر رہا ہے تو پھر وہ کیا 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 اپنے لیے بچا رہا ہے؟ جی اور یہ کم از مطلب مان لیں اس سرمایہ دار کے لیے جو آدھی دنیا کی دولت سمیٹ کے بیٹھا ہے، اس کے لیے تو پاسبل ہے کہ چلیں جی 28% کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے۔ اس جی مزدور کا، اس متوسط طبقے کا کیا ہوگا؟ جی جی اسلام نے کیا کیا ہے؟ انکم پہ ٹیکس نہیں ڈالا، آپ کی سیونگز پہ ٹیکس، اور سیونگز بھی لمیٹیڈ کر دی کہ جو جی حاجت اصلیہ سے خارج ہو وہ، تم 50,000 جی کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا فون یوز کر رہے ہو، تم 5 کروڑ کی گاڑی یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس پہ ہم 1 روپیہ نہیں لیں گے تم سے۔ جی جی کس چیز پہ؟ سیونگز پہ لیں گے۔ جو تمہاری حاجت سے اصلی ہے، یا تو وہ اصل ہو، سونا چاندی ہو، یا بڑھنے والی چیز ہو، یا تمہاری تجارت میں جی استعمال ہوتی ہو، ان چیزوں پہ ٹیکس۔ یہ ایک بنیادی فرق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ارتکاز کو کیسے توڑا اسلام نے؟ پہلے تو آپ کی انکم پہ کچھ نہیں ہے، سیونگز جی ہو جائے تو آپ کو 40واں حصہ دینا ہے، یعنی 2.5%۔ جی کہاں 100 میں 28 روپے اور کہاں 100 میں 2.5 روپے۔ جی ٹھیک ہے، پھر وہ بھی جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں کیپٹلزم میں، وہ کس خیانت دار آدمی کے ہاتھ میں جائے گا کچھ پتا نہیں۔ جی اور یہاں جو آپ کو بہت معمولی سے 2.5% دینے ہیں، سیونگز پہ دینے، وہ آپ کو کسی مالدار کو نہیں دینے، وہ غریبوں اور ناداروں کا خالص حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان ہے وہ اللہ، جو طبقاتیت مٹائی جا رہی ہے، غریب غریب نہیں رہنا چاہیے، بالکل، امیر زیادہ امیر جی نہیں ہو جی جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جی جی یہ جی اب ذرا اس کے آگے دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس نے کمایا، سیونگز جی آ گئی اس کی، جی سیونگز ہونے کے بعد ایک بات اور سامنے آئی کہ مان لیا اس نے 2.5% نکالتے 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 بھی بہت کچھ سیونگ کر لیا۔ اب اب ان پر لازم تو نہیں کریں گے، لیکن ہم صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ، اس کے بعد صدقہ نافلہ، جی اس کے ذریعے اس ارتکاز کو ختم کیا جائے گا۔ تمہارے پاس سرمایہ سمٹ کے نہیں رہنا چاہیے۔ وفی اموالہم سبحان حق اللہ للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں ہم نے سبحان سائلوں اور اللہ محروموں سبحان کا حق اللہ، رکھا ہے۔ کیسا حق جی رکھا ہے؟ سبحان تم بیمار ہو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو صدقہ واجبہ اپنے اوپر لے لو، کہ کسی فقیر کو ہم اتنے پیسے دیں گے صدقہ واجبہ، اتنا کھانا اللہ، کھلا دیں گے ہم پہ فقیروں کو، جی جی یا صدقہ نافلہ میں چلے آئے آپ۔ ہم، ٹھیک ہے، دیکھیں اس کے بعد ایک بندہ ہے، انکم ہوئی، سیونگز ہوئی، 2.5% نکالا، صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ، سب کچھ نکالنے کے بعد بھی کروڑوں کی، بلینز آف ڈالر میں اس کی پراپرٹی ہے۔ اب ہمارے یہاں کیپٹلزم کی طرح نظام نہیں ہے کہ جیسے مثلا میں بلینز آف ڈالر کا مالک ہو گیا، اور جب دنیا سے جا رہا ہوں میں نے لکھ دیا کہ میرا یہ بیٹا یا میری یہ وائف اس کے حقدار ہیں، تاکہ ایک انڈیویجول، ایک انفرادی ملکیت سے نکل کر دوسری انفرادی ملکیت میں، ایک ارتکاز سے نکل کر دوسرے ارتکاز میں چلا جائے، تقسیم نہیں ہونا اسے۔ جی جی اسلام نے کیا کیا؟ پہلے تو آپ کے پاس جمع نہیں ہونے دینے،
آپ جی جی انکم پہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے، جمع کر لیے تو سیونگز پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، پھر صدقہ واجبہ، پھر صدقہ نافلہ، اور اتنا دینے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس بچتا ہے مال اور آپ اس مال کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ انڈیویجول ارتکازی صورت میں کسی اور میں منتقل نہیں ہوگا، تقسیم ہوگا۔ جی جی یہ ہے وہ جی جی میراث کا بالکل، اصول۔ آپ میراث کا جیسے اصول۔ اسلامی علوم کے ماہر جانتے ہیں کہ باقاعدہ ایک شعبہ رکھا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ یہ کیوں ہے یہ شعبہ؟ ارتکاز سے بچانے کے لیے، سرمایہ سمٹ کے جی نہ جی رہ جائے، ممکن ہے اس کی جی بیوی کے پاس منتقل ہو اور دوسرے جو 4 بھائی ہیں وہ محروم رہ جائے۔ یہ ہے اور سرمایہ تہائی کو مال سے سرکولیٹ زیادہ کی کرنے وصیت کا۔ بھی نہیں کر سکتا جی کسی کو۔ جی 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 جی، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بیچ میں یاد دلائی مجھے، تہائی مال سے جی زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، وہاں بھی وہی بات ہو جائے گی کہ سب کو جی سارے ایک ہی بندے کو سارا مال وصیت کر دیا تو وہی ہو جائے گا پھر ارتکاز۔ جی یہ ہاں ہے وہ بالکل۔ اسلامی اصول جو ارتکاز سے منع کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا مقابلہ ہے، وہاں آزادی جی پیچھے لگی ہوئی ہے، یہاں ایک تصور الہ موجود ہے۔ پھر جو اصول ہوں جی گے جی وہ سودی نظام ہے، یہ غیر سودی نظام ہے۔ وہ ارتکاز کا جی تقاضا کرتا ہے، یہاں ارتکاز نہیں کیا جائے گا، بلکہ ارتکاز پہ جی وعیدیں آئیں، ارتکاز پہ باقاعدہ وعید سنائی گئی نا۔ جی جی آپ بالکل، بہت سی بخاری حدیثیں ہیں۔ سیاستہ سے لے کے مسند احمد تک ساری حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ارتکاز پہ وعیدیں سنائی گئی۔ جی جی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ اور موبقات، آپ نے جو علوم حدیث سے واقف ہیں حضرات، وہ جانتے ہو کہ موبقات کا ایک لفظ آیا حدیث میں، جی جی کہیں فرمایا گیا 5 چیزیں ہلاک کرنے والی ہے، کہیں فرمایا گیا 3 ہلاک کرنے چیزیں، کہیں والی فرمایا چیزیں۔ گیا 7 چیزیں ہلاک۔ موبقات میں خاص طور پہ سود اور ارتکاز کا ذکر آیا ہے، جی جی موبقات یعنی ٹھیک ہے۔ ہلاک کرنے والی چیزیں۔ جی 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 جی، جی بلکہ میں مسند احمد کی ایک روایت پڑھ کے حیران رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو ارتکاز کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، جی اس پر اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اب اسے کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ۔ اور اسی روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس محلے میں کوئی شخص بھوکا ہو اور وہ محلے والے اس کی بھوک کا تدارک نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان محلے والوں سے بھی اللہ اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا رزق میں جی تنگی کا یہ بالکل ایک سبب نہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور ہم انہیں کھانا نہیں دیتے؟ بالکل۔ ذمہ اٹھ گیا اللہ کا، رزق کے جو دروازے تھے آپ پہ تنگ کر دیے گئے تھے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق کیپیٹلزم جی اور اسلامی اصولوں کے درمیان۔ جی اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا مطلب ایک گھنونا سسٹم ہے کیپیٹلزم کے نام پہ جو پوری دنیا میں رائج کیا جا رہا ہے، اور کتنا بابرکت نظام ہے جو اسلام نے ہمیں معیشت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ جی بالکل۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا، جی بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بہت وہ یہ معلومات کہ افزا باتیں ہو رہی ہیں۔ جی جزاک اللہ، اس میں اسلامی معیشت اور کیپٹلزم یا غیر اسلامی معیشت کہہ لیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ معیشت جو ہمارے ان اصولوں پہ نہیں کھری اترتی ہے، غیر سودی نہیں جی ہے، ارتکاز کو انکار نہیں کرتی ہے، ارتکاز سے روکتی نہیں ہے، غریبوں کا خیال نہیں کرتی، وہ ساری معیشتیں ہمارے لیے غیر مسلم معیشتیں، چاہے اس کے دعوے دار یہودی ہوں، چاہے اس کے دعوے دار لبرلز ہوں، چاہے لادین ہوں، کوئی بھی ہوں۔ جی جی بالکل اب یہ سوال بالکل۔ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی کامیاب ترین معیشت ہے تو آپ کیوں نافذ نہیں کر لیتے؟ 54 آپ کے ممالک ہیں۔ جی جواب جی ہم جی یہ اتنا عرض بہت بڑا کرنا سوال چاہیں یہ ہے۔ گے کہ دیکھیں جناب، کسی فکر کا سود مند ہونا، فائدہ بخش ہونا، نفع بخش ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس کا نفاذ ایک الگ چیز ہے۔ جی میرے ہاتھ میں پانی ہو اور میں کہوں کہ یہ پیاس بجھاتا ہے اور پیوں نہیں، اور پھر میں اعتراض کروں یار تم تو کہہ رہے تھے پانی پیاس بجھاتا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں بجھا رہا ہے، جی یہ ہے وہ غیر عقل مندی والی بات جو لوگ کرتے ہیں۔ جی نافذ کہاں ہے؟ سوال یہ ہے، اگر 54 ممالک پہ اسلام کا لیبل لگا ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں جو معیشتیں رائی ہے وہ کون سی؟ جی ہم سے زیادہ ان کا پیسہ سوئس بینک میں پڑا ہوا ہے،
ہم سے زیادہ انویسٹمنٹ کیپٹلزم میں انہوں نے کر رکھے ہیں. عرب کی بڑی بالکل. کمپنیز دیکھ لیں آپ, عرب کے شہزادے دیکھ لیں آپ. جی جی تو بنیادی طور پہ اگر اسلامی معیشت ناکام ہے کہیں پہ کہ بھئی برابری کا حق سب کو نہیں مل رہا ہے, سب کی ضرورت کے مطابق کم از کم جو حقوق روٹی کپڑا اور مکان وہ نہیں مل رہے ہیں اسلامی ملکوں میں, تو اس کا سبب جی اسلامی نظام معیشت نہیں ہے, یا اس کو اسلامی نظام جی معیشت کی ناکامی نہیں کہا جائے گا. اس کا جی سبب کیا ہے؟ اسلامی نظام معیشت کا نافذ نہ ہو کر کیپٹلزم کا نافذ ہو. جی ہاں جی ہاں یہ ہے وہ بالکل. بنیادی فرق کہ جی تمہارا نظام نافذ ہو کر بھی ناکام ہے, اور ہمارا تو نافذ ہوا ہی نہیں, یہ سوال ہم سے بنتا ہی کہاں ہے. اس جی لیے ہاں بڑے پیار سے ہم دعوت بھی دینا چاہیں گے پوری دنیا سے, اگر کوئی اکنامکس پڑھنے والا طالب علم یا اس کا کوئی ماہر ہماری بات سنے, تو اس جی سے ہم بڑے پیار سے دعوت بھی دینا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے, آپ نے 300 سال میں بڑے تجربے کر کے دیکھ لیے, اور بڑی انسانیت کے لیے ممکن آپ کی نیت خیر کی بھی رہی ہو کہ چلو کسی طرح سب کو 3 حقوق مل جائے, لیکن آپ ناکام رہے. تو کسی یعنی اس فنڈامنٹل ذہنیت کے ساتھ نہیں کہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں, جی اس ذہنیت کے ساتھ کہ انسانیت کو فلاح دینے والا اور طبقاتیت ختم کرنے والا, ایک اچھا معاشی نظام دینے والا جی جی ایک فارمولا ہم دے رہے ہیں. اس حیثیت سے ہمارا فارمولا لے جائیں آپ, اگر وہ جی کامیاب ہو جائیں سبحان اللہ آپ چلائیں. جی یہ چیز ہے, اور اگر کی بات ہی نہیں رہتی یقیناً کامیاب ہوگا. جی بالکل بالکل. تو یہ ہے بنیادی فرق. جی ماشاء اللہ حضرت, بہت اہم گفتگو آپ نے فرمائی, اور بہت معلوماتی گفتگو تھی, اور وقت بھی کافی ہو چلا ہے. تو میں آخری بات آپ سے عرض یہ کروں گا کہ جی بہت سے سامعین جب سنیں گے, سامعین یہ ان کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اس موضوع پر اگر ہم مطالعہ کریں, پڑھیں, اسلامی نظام معیشت اور دیگر نظام معیشت, تو اس کا تقابلی مطالعہ, اور تو ان چیزوں کو ہم کہاں پڑھیں, کوئی کتاب, کوئی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب آپ ارشاد فرمائیں, ایسی کتاب, تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اور ان کتابوں کے ذریعے ان نظام معیشت کو اچھے طریقے سے وہ جان سکے, بطور خاص اسلامی نظام معیشت کو. تو کچھ کتابیں آپ جی ارشاد فرمائیں, نام. جی جی دیکھیں, اس پہ قبلہ میں تھوڑی سی وضاحتی بات کرنا چاہوں گا, تھوڑی جی تفصیل سے. وقت جی چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے اب, لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی جی جی بات, تھوڑی گفتگو کریں. ممکن ہے تو طویل ہو جائے. وہ جی یہ کہ ہماری اسلامی علوم حاصل کرنے والی جو نسل ہے, اس جی میں ایک طرح کی کا احساس کمتری پایا جاتا ہے. جی وہ ایک جو جرت ہونی چاہیے, جو ایک یقین ہونا چاہیے ہمارے اپنے علوم پر, وہ نہیں ہے. جی اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب ان سے اس طرح کے چیلنجز سب سامنے آتے ہیں تو بندہ تھوڑا مایوس سا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سب چیزیں, معیشت اور معاشی نظام اور کیپٹلزم اور کمیونزم, یہ سب چیزیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو میں اپنے ان ساتھیوں سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی جرات کے ساتھ اپنے علوم کا مطالعہ کریں, اور اس کی جی روشنی میں ان چیلنجز کا مقابلہ کریں. بہت آسان ہے. بالکل بالکل بالکل. اگر وہ شخص ایک ایسا لبرل, ایک ایسا ملحد بندہ جس نے نماز کیا ہے اس پہ ایک لفظ نہیں پڑھا ہے, سنا ہے اس نے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں, جی ہاں جسے نہیں معلوم کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے, اس نے سنا ہے کہ مدرسے میں کچھ پرانے قسم کے علوم پڑھائے جاتے ہیں, ماڈرن ایجوکیشن وہاں نہیں ہوتا. جی ایسے بندے یعنی جو آپ کے بیزک سے بھی واقف نہیں, وہ آپ پہ تنقید کرنے کھڑے ہوئے ہیں. جی کوئی چینل کھول لیجئے, کوئی یوٹیوب پہ آ جائیے آپ, وہ بندے آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ خدا کے جی بندو, بالکل. تم نے معلومات کتنی حاصل کی اس بارے میں کہ تم تنقید کر رہے ہو. جی بالکل. تو میں اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا, ہمارے ساتھیوں کو, کہ یاروں جب وہ ہمارے ابجد سے ناواقف لوگ ہم پہ تنقید کرنے اتر آئے, تو تمہیں تو اللہ نے اسلامی علوم سے نوازا ہے, بالکل بحمد ماشاء اللہ اللہ. بہت کچھ پڑھتے ہیں آپ, تو آپ ہوں ان کے ان کمزور ترین سسٹمز پہ کیوں تنقید نہیں کرتے؟ جی آسانی سے, کوئی ہمیں بھیجا تنقید نہیں کرنی ہے,
جی کیونکہ ہم ایسی بات کوئی نہیں کر رہے ہیں کہ جی اسلام کے دائرے کے باہر جس نے جو کچھ کہا سب غلط ہے، نہیں، اسلام کے دائرے کے باہر اگر اسلام کے موافق بات کہی گئی ہے تو اسے ہم تسلیم کرتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک، تو جو بجا تنقید ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے ان چیزوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور لازمی امر ہے، تاکہ اس کے بالکل. ذریعے اس مغرب کو چہرہ دکھایا جا سکے کہ جناب آپ جس معیشت کے ذریعے ترقی کی باتیں کر رہے ہیں، ترقی صرف 5% امیروں کی ہو رہی ہے، باقی متوسط اور نادار طبقہ بھوکا مر رہا ہے. جی ہاں. یہ ہے ایک بات. اب جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ پڑھنے کے حوالے سے، تو اس پہ مستقل کام ایک مفتی غلام سرور صاحب، آپ نے ایم جی اے کا بڑا تفصیلی مقالہ اس پہ لکھا ہے، معاشیات نظام مصطفیٰ. جی. تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے اور انتہائی لاجواب کتاب ہے. سبحان اللہ. اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. پھر جی ایک صاحب اور ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی، جی ان کا تعلق بھی پڑوسی ملک سے ہے. جی. ان کی کتابیں معاشیات اس نام سے ایک کتاب ہے ان کی. جی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اسلامی اعتبار سے روشنی ڈالی اور جو اسلامی معیشت سے کافی واقف لوگ ہیں. جی. میں خصوصی طور پہ مفتی غلام سرور صاحب کی کتاب معاشیات نظام مصطفیٰ خاص طور پہ پھر سے اپوائنٹ کروں گا کہ اس کو پڑھنا چاہیے. جی. اس کے علاوہ جب اس کی روشنی میں آپ غور کرنا شروع کریں گے، قرآن مقدس میں بے شمار چیزیں ہیں جن پہ معیشت کے حوالے سے رہنمائی جن سے حاصل کی جا سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ وزارت طلب کرنا، جی. جی. قارون کی معیشت کی بات بھی قرآن نے کی اور کھل کے قرآن جی. نے کی ہے، ان قارون کان من جی. قوم موسیٰ سے. ٹھیک ہے، بلکہ ایک رکوع میں اس کی معیشت کی بات تو کی گئی. جی. اجرت مزدور کس طرح کے ہونے چاہیے اس پر بھی قرآن نے بات کی ہے. حضرت موسیٰ جی علیہ ہاں، السلام بڑی نے جو تفصیل سے اس میں. حضرت شعیب علیہ السلام والا واقعہ وہاں بھی بات کی ہے. جی. ٹھیک ہے، ہاں. اس کے جی. علاوہ اور بھی مقامات ہیں. غلے کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، یہ بھی سورہ یوسف میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے. جی. تو قرآن اور حدیث میں بھی اس پر کافی مواد موجود ہے. جب آپ اس طرح جی. کی کتابوں پر آئیں گے تو خود بخود قرآن میں غور کرنے پر آپ کو اور اصول بھی سامنے نظر آئیں گے. یہاں ایک بات اور آخری میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بڑی اہم ہے. وہ کیا ہے کہ کیپیٹلزم کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جس پہ صرف ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ایک اسلامی نظام ہے اس لیے ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں یا اس پہ جی. تنقید کر رہے ہیں. ان کے اپنے بندے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. جی ہاں. کیونکہ اب تو ایسا نہیں ہے نا کہ کوئی کیپٹلزم کمیونزم دو چار نظریے ہیں اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے. اب تو جی. مسلم طور پہ 21ویں صدی میں دنیا بھر میں کیپٹلزم ہی ہے کسی نہ کسی آدھی یا مکمل شکل میں. جی. جی. اور جب اسی پہ ان کے بندے تنقید کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مطمئن نہیں ہے اس نظام سے. جی ہاں بالکل. اس حوالے سے آپ نوم چمسکی کو دیکھ لیں، جی. اس کی ایک کتاب ہے انڈرسٹینڈنگ دا پاور. جی. اس کے علاوہ یہ ایڈورڈ سعید، یہ بندہ بھی مشرق وسطیٰ سے اس کا تعلق ہے اور بعد میں امریکہ میں جا بسا ہے. جی. کلچر اینڈ امپیریلزم اس کی بڑی اچھی جی. کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بھی مغربی مفکرین نے اس پہ بہت ساری تنقیدات لکھی ہیں. جی. میں خاص طور پہ ایک اور کتاب میں بتانا چاہوں گا، چونکہ اگر ہمارا اردو خواں جو طبقہ ہے وہ بھی پڑھنا جی. چاہے تو یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے. چومسکی صاحب کی کتابیں یا سعید صاحب کی کتابیں عام طور سے اردو میں دستیاب نہیں ہے، لیکن جو میں کتاب یہ بتانے جا رہا ہوں وہ اردو میں بھی دستیاب ہے. جان پرکنس ایک بندہ ہے یو ایس اے کا، جی. اس نے ایک بڑے یعنی یہ کیپیٹلزم نظام کے بڑے لوگوں میں سے رہا ہے. خود اس کو جی. پروموٹ کرنے والی اس طبقاتی اعلیٰ طبقے کی نشستوں میں اس کا بیٹھنا اٹھنا رہا ہے. جی.
جان پرکنس نے جب اس سے عاجز آ کر کے میں کس طرح غریب لوگوں کا لہو پی رہا ہوں اور کس طرح وہ غریب کو غریب کر رہا ہوں زیادہ، ان چیزوں سے عاجز آ کے جب اس کے نفس نے اس کی ملامت کی تو اس نے ایک کتاب لکھی اکنامک ہٹ مین. یہ پڑھنے لائق کتاب ہے، کیسے کیپٹلزم دنیا کو تباہ کر رہا ہے. یہاں بھی میں وہی بات دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، تورف الاشیاء بازدادیہ. جب آپ کیپٹلزم کی تباہی کو جان لیں گے تو خود بخود اسلامی نظام کی برکتیں آپ کو سمجھ آنے لگیں. جو وہ شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ جو دریا میں جس نے غوطہ ہی نہیں لگا اسے کیا پتا کہ کشتی کی سلامتی کی اہمیت کیا ہے. قدر کسے معلوم. جان پرکنز کی یہ کتاب ہے اکنامک ہٹ مین. اس کے بعد اس بندے نے ایک اور کتاب لکھی، یہ اس سے دلچسپ کتاب ہے، دا سیکریٹ پیجز آف ہسٹری آف امریکہ. اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے امریکی تاریخ کے خفیہ اوراق. یہ امیزون پر بھی اویلیبل ہے کتاب. بڑی اہم کتاب، بڑی تفصیلی کتاب، بڑی مدلل کتاب اور انتہائی اہم کتاب ہے. اگر کوئی کیپٹلزم کی بنیادوں کو سمجھنا چاہتا ہو، اس کی لوٹ مار کو سمجھنا چاہتا ہو اور یہ کس طرح معاشرے کو ڈیمیج کرتا ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہو، اس نے بندے نے بڑے زبردست انداز میں اس پر تنقیدی گفتگو کی. آخر میں کچھ حل بھی اس نے پیش کیے. بڑی اہم کتاب ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ اسلامی علوم کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ اسلامیات سے بات شروع ہوئی تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسلامیات پر ہی بات ختم ہو تاکہ آغاز کی طرح انتہا بھی بابرکت رہے. وہ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی مارکۃ الآراء کتاب کفل الفقیہ الفہیم. سبحان اللہ. بالکل اگر کوئی بندہ معاشیات سے دلچسپی رکھنے والا ہو اور معیشت سے اسے شغف ہو، اکنامک میں بڑا لگاؤ ہو اور وہ مہارت رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اردو زبان یا عربی ہی صحیح، دونوں زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے. اس کتاب پر ریسرچ کر کے باقاعدہ ایک نئے اکنامک سسٹم کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. بالخصوص یہ دعوت ہم دیں گے اسلامی علوم جاننے والوں لوگوں کو، کیونکہ ایک غیر متعلق شخص کا پہلے اصطلاحات کو سمجھنا اور پھر اس میں لمبا وقت لگ سکتا ہے، لیکن جو اسلامی علوم سے واقف بندہ ہوگا اسے بڑی آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. بڑی اہم کتاب ہے. نئی معیشت کیسے چلنی چاہیے اور غیر سودی معاشرہ کیسے تیار ہو سکتا ہے، کفل الفقیہ الفہیم امام احمد رضا کا ایک مستند حوالہ ہے، جسے تفصیل سے پڑھنا چاہیے. بالکل. باقی گفتگو انشاءاللہ پھر ایپیسوڈ میں ہم کریں گے انشاءاللہ. حضرت بہت معلومات افزا گفتگو ہوئی. یقیناً ہمارے سامعین ناظرین جو بھی سنیں گے تو وہ ان کا دل بالکل خوش ہوگا. اور انشاءاللہ میں اسی طرح کچھ دینی مسائل، بہت سے دینی ٹاپک کو لے کر اسی طرح آپ کی بارگاہ میں آتا رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ ہمارے سامعین سب لطف اندوز ہوں اور اپنے علوم میں اضافہ کریں. بہت شکریہ حضور. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. ٹھیک ہے حضرت، پھر انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.